بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. ادارے کے قائم کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے اس کورس کو سیکھنا اور آگے کسی اور کو سکھانا. حضرت امام شعرانی نور اللہ مرکزہ کا فرمان مبارک: اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. حوالہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ روشن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فضل قادر خان اسلامک انسٹیٹیوٹ پاکستان کا یوٹیوب چینل، جی میل ایڈریس، فیس بک پیج اینڈ واٹس ایپ نمبر. Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, Batch 1. Tenses, lesson number 18, past continuous. Indifferent ہم نے پڑھا تھا تو past continuous ہے. Past continuous کہ جو ماضی میں ماضی بھی ہو اور جاری بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس. اچھا جی، تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم پڑھتے ہیں جو سبجیکٹ کے اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے سبجیکٹ اس میں ہوتے ہیں، کام کرنے والے کتنے ہوتے ہیں. تو اس کے 2 گروپ ہیں، ٹھیک ہے. اور 2 گروپ یا 1 گروپ یا 3 گروپ جو بنتے ہیں وہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ وہ سبجیکٹ جو ہمارے پاس ہے اس اعتبار سے بنتے ہیں، ہیلپنگ ورب کے اعتبار سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سبجیکٹ کے ساتھ کون سے ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ 2 قسم کے ہیلپنگ ورب ہیں، واز ہے اور ور ہے، تو اس لیے اس کے گروپ بھی 2 ہوں گے. گروپ 1 میں واز ہے اور گروپ 2 میں ور ہے. تو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہی، شی، نیم اور ایک 4 کا الگ گروپ ہوتا ہے. گروپ 1 میں یہ آتے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر صرف ایک واحد ٹینس ہے پاسٹ کنٹینیوس کہ جس میں اس گروپ 1 میں ہی، شی، نیم، چاروں کے ساتھ گروپ 1 میں آئی بھی آیا ہے. تو لہٰذا یہ اس دفعہ اس گروپ میں یہ ہے 5. گروپ 2 میں پھر جو ادر سبجیکٹ ہے تو یہ تمام کے تمام ان کے ساتھ ورک کا استعمال ہوگا. تو ہی، شی، نیم اٹ اور آئی ہی، شی، نیم اٹ کے ساتھ واز، باقی سب کے ساتھ ورک کا استعمال کریں گے اور ہمارا جملہ بنے گا. اور کنٹینیوس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ آئی این جی لگائیں گے. سمپل سی بات. تو پاسٹ کنٹینیوس میں فارمولا ہمارے پاس کیا ہے کہ سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ پلس ہیلپنگ ورب واز ہے یا ور ہے، اور پلس فرسٹ فارم آف پرنسپل ورب وتھ آئی این جی اور پلس آبجیکٹ ہے. یعنی آئی، ہی، شی، نیم اٹ کے ساتھ واز اور باقی جو ادر ہے ان کے ساتھ ورڈ کا استعمال ہوگا. یہ جو ٹینسز کے جملوں کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں: رہا تھا، میں اسکول جا رہا تھا، وہ اسکول جا رہی تھی، ہم اسکول جا رہے تھے، تم اسکول جا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. مثلا میں سیب کھا رہا تھا. کھانا ایک کام تھا جو میں کب کر رہا تھا؟ پاسٹ پہ کر رہا تھا، ماضی میں کر رہا تھا. تو میں آئی سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ واز آئے گا. تو آئی واز سبجیکٹ ہے ہمارے پاس آئی اور ہیلپنگ ورب واز اور فرسٹ فارم آف ورب وتھ آئی این جی، ایٹ، ایٹنگ، اور آبجیکٹ ہمارے پاس ہے ایپل. آئی واز ایٹنگ ایپل، میں سیب کھا رہا تھا.
تو ग्रुप 1 में जो हमारे पास ही शी नेम इट के जो जुमले हैं, आई ही शी नेम इट के साथ वॉज आई जी का इस्तेमाल है। मैं इसे खा रहा था। आई वॉज ईटिंग एप्पल, ये पॉजिटिव एफर्मेटिव जुमला। आई वॉज ईटिंग एप्पल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगा, वॉज के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। मैं इसे खा रहा था, मैं इसे नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग एप्पल, और क्या मैं इसे खा रहा था, तो वॉज आई ईटिंग एप्पल। बाकी अगर आई की जगह सब्जेक्ट ही हो, शी हो, अली हो, कोई नाम हो, मतलब इट हो, तो वही वॉज ईटिंग एप्पल ही आएगा। ठीक है ना। ये तो सवाली निशानियाँ नहीं है, ये सिंपल जुमला है। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जुमले हैं। तो वही तरीका है, सब्जेक्ट के साथ वॉज है, आई एन जी है, ठीक है, और आई वॉज नॉट, ठीक है, और वॉज बाहर आएगा, वॉज आई, तो इसका जो डब्ल्यू है कैपिटल हो जाएगा। ये वॉज के साथ जुमले, और अब ये वर्क के साथ जुमले। ग्रुप 2 में हमारे पास तो अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ जो है वर आएगा। ये इसको हम करेक्शन कर लेंगे, ये वर है, वाज नहीं है, ठीक है, आर नहीं, वर है। दे वर पॉजिटिव एफर्मेटिव जुमले में, दे वर ईटिंग एप्पल, वो सेब खा रहे थे, वो सेब खा रहे थे। तो तो ही शी नेम इट के साथ, और अभी आई वॉज ईटिंग एप्पल, ठीक है। फिर जब हमारे पास ग्रुप 2 है, तमाम सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे प्लस आई एन जी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों किस्म के जुमले हमारे पास हैं। दे वर, वो सिर्फ खा रहे थे, दे वो सिर्फ नहीं खा रहे थे, क्या वो सिर्फ खा रहे थे। सो दे वर ईटिंग एप्पल, दे वर नॉट ईटिंग एप्पल, वर दे ईटिंग एप्पल। सो दे वर नॉट, और वर दे, तो वर बाहर आएगा जुमले के शुरू में, और दे जुमले के अंदर होगा। तो ये टी कैपिटल हो जाएगा, और डब्ल्यू टी स्मॉल हो जाएगा, और डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 के जुमले हो गए। फिर इसी तरह पास कंटिन्यूस टेंस में हम मजीद जुमले, थोड़ी सी मिसालें देखते हैं कि आई वॉज रीडिंग, ये जो वाइट कलर में है हमारे पास सिंपल सिंपल जुमले हैं। आई वॉज रीडिंग, यू वर नॉट लिसनिंग टू मी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। द स्टूडेंट वॉज लाफिंग, वो स्टूडेंट हंस रहा था। और द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा था। तो अब ये जो हम इसमें येलो कलर में देखते हैं, आई वॉज रीडिंग में पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। बट
لیکن you were not listening to me، لیکن تم مجھے سن نہیں رہے تھے at that time، اس وقت۔ تو کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ ہم اس طرح کی جو ہے کنجنکشن وغیرہ ملا کر اور ہم لمبے لمبے مزید جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ افرمیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے۔ تو افرمیٹیو بٹ کے ساتھ، اینڈ کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ہم افرمیٹیو اور نیگیٹو جملوں کو ملا کر بھی جملہ لمبا بنا سکتے ہیں اسی کنٹینیوس ٹینس میں، ٹھیک ہے۔ They were playing when I was sleeping today morning، ٹھیک ہے جناب۔ تو دے الگ ہے، آئی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورک کا ہے، یہ واس کا ہے۔ تو اس طرح کے واز ورک کو اکٹھے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا سمپل جملے بنائیں گے کہ بس میں اسکول جا رہا تھا، یا میں سیب کھا رہا تھا اور میں سیب نہیں کھا رہا تھا، یا واز کا بنائیں گے یا ورک کا بنائیں گے، ایک ہی جملہ نہیں۔ آپ اس طرح جو ہے نا واز ورک کا اکٹھا جملے بھی بنا سکتے ہیں، دونوں جو ہے افرمیٹو نیگیٹو بھی بنا سکتے ہیں۔ The student was laughing، وہ ہنس رہا تھا عربی کی کلاس میں، in Arabic class، while جبکہ the teacher was teaching him، ٹھیک ہے۔ دونوں واز کے جملے ہیں۔ پھر اس میں انفینیٹیو کی جو ہے نا، انفینیٹیو ٹو کی جملے بھی آپ اس طرح، ایک مثال ہے، اس طریقے سے کئی آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ We were taking class، ہم کلاس لے رہے تھے، to learn grammar، گرامر سیکھنے کے لیے ہم کلاس لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو I was، اس کو کر لے ہی واز، کر لے شی واز، واز اور ورک کے ساتھ جو ہے نا ٹیکنگ کلاس ٹو لرن گرامر بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اسپیلنگ رولز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حسب سابق وہی جو پریزنٹ کنٹینیوز میں، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، کہ ای کا اگر کوئی ورک کے آخر میں ای آئے گا، میک سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے چونکہ آئی این جی، اسپیلنگ رولز فار آئی این جی، آئی این جی کے لیے ہم نے اس میں کہا کہ کنٹینیوز میں جو ہے آئی این جی لگے گا۔ تو آئی این جی میک سے ہم میکنگ کریں گے، دیکھنا پڑے گی اس کے آخر میں ای ہے تو آئی این جی لگائیں گے اور ای کو کاٹیں گے۔ اس طرح یہ سارے رولز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ بھی چیز وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی سمجھ کسی کو نہ آئے، ایکسپلین میں نہیں کرا ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو پریزنٹ کنٹینیوس کی وہ ویڈیو پھر دیکھ لیں، وہ لیسن دیکھ لیں، اس میں ہم نے کمپلیٹ ایکسپلین کیا اس میں۔ یہ پھر ہمارا ایک مستقل کام ہے، 12 اقسام کے نام جو ہے ایک سانس میں ہم زبانی سنائیں۔ تو یہ امید ہے آپ نے اس کی کافی پریکٹس کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ٹیسٹ میں ضرور آئے گا، تو اس کی بھی خوب تیاری کرو، اور ایک سانس میں آپ کو نام یاد ہوں گے تو آگے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پھر یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوز اے ورب، ایک ورب کو چوز کرے اور میک 36 سینٹینسز، 36 جملے بنائیں۔ بار جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، آئی گو، آئی ایم گوئنگ، آئی ہیو گون، آئی ہیو بین گوئنگ، آئی وینٹ، آئی واز گوئنگ، یہاں تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ 4 2 6، 6 پڑھ لیے، 6 اب بنائیں، 6 سے پھر 3 بنائیں، تو 18 تو بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 50% تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ، جزاکم اللہ خیر۔